دبئی میں ایک ایسا پارک بنایا گیا ہے جس کا نام قرآن پاک کو لے کے رکھا گیا ہے۔ In the world there is a many religion, they have their own books. ایسے ہی ہم مسلم کے لیے ہولی قرآن ہماری بک ہے، اور ہر مذہب کی بک میں ان کی کچھ ہسٹریز ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہماری ہولی بک قرآن میں کچھ ہسٹری ہیں جو یہاں پہ دکھائی گئی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آج وہ جو بھی ہسٹریز ہیں اور جو بھی معجزات ہیں اور جو بھی کچھ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2019 میں ٹائم میگزین نے دبئی قرآن پاک کو اپنے ہی طرز کا دنیا کا بہترین پارک مقرر کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا یہ دنیا کی ٹاپ ڈیسٹینیشن میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا کا واحد پارک ہے جہاں قرآن اور سنت کے مطابق پودے لگائے گئے ہیں اور ان کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ہر پودے پہ اس کا نام اور اس کے فوائد اور اسلام سے تعلق بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ انہوں نے ایک آرٹیفیشل درخت بنایا ہوا ہے، اور اس درخت میں ان لوگوں نے الیکٹرانکس کیبلز وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں جس سے آپ اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں اینڈ اپنا لیپ ٹاپ ایوری تھنگ۔ فائنلی ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ وہ بلڈنگ ہے جس میں وہ سارے پودے لگائے گئے ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جہاں پہ ابھی ہم موجود ہیں یہاں پہ وہ سارے پودے اور درخت ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں بہت سارے ہیں جو شفا کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسی سبزیاں، ایسے فروٹس ہیں جو ہم ڈیلی کی خوراک میں، ڈیلی کی ضروریات میں یوز کرتے ہیں، جن میں چند میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ آپ ساتھ میں بورڈ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ہر بورڈ پہ ہر ایک پودے کے فوائد بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کا سین ہوا ختم، ابھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا جہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبروں کی ہسٹری موجود ہیں اور ان کے کچھ واقعات موجود ہیں۔ یہ جو آپ تالاب دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہوا ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کچھ یوں ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی، چنانچہ سب بنی اسرائیل کو لے کے رات کی تاریکی میں نکل جاؤ۔ رات کی تاریکی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ فرعون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے، تو انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا۔ جب فرعون کو صبح سویرے پتہ چلا تو وہ سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا، اور اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا، اور فرعون کے لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لیے بحر احمر کے ایک کنارے پہ پہنچے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، اب کیا ہوگا؟
سامنے سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پہ اپنی چھڑی مارو، اور سمندر پہ حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی ماری اور سمندر پھٹ گیا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور سمندر کے اندر خشک راستے بن گئے، اور یہ سب ان راستوں سے پار چلے گئے۔ اور پھر فرعون آیا اور دیکھا اور کہا، بنی اسرائیل اگر اس راستے سے گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ اور فرعون اپنے ساتھیوں کو لے کے سمندر والے راستے میں داخل ہوا، اور سمندر ان پہ ٹوٹ پڑا، اور فرعون ڈوبتے ڈوبتے کہنے لگا، میں اس ذات پہ ایمان لاتا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اب ایمان لاتا ہے، پہلے سرکشی کرتا رہا، اب ہم تمہاری لاش کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک آرٹیفیشلی پہاڑ بنایا گیا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں جو ہمارے پیغمبروں پہ معجزے ہوئے تھے، ان کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اندر دکھائی گئی ہیں۔ چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو اللہ نے بہت ساری فضیلتوں سے نوازا کیا تھا، اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جتنے بھی جنات تھے وہ ان کے ماتحت تھے اور ان کا حکم مانتے تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی چرند پرند تھے وہ حضرت سلیمان ان کی بات سمجھ سکتے تھے اور ان سے بات کر سکتے تھے۔ یہاں پہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ یہاں پہ سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کا معجزہ ہے۔ کچھ ایسا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک چونٹی اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہتی ہے کہ اپنی بلوں میں چھپ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں مسل کے چلا جائے۔ اور اتنے میں حضرت سلیمان جو ہیں وہ ان کی بات سن لیتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوئی تھی کہ وہ چرند پرند کی سب کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ جب حضرت سلیمان نے یہ سنا اور حضرت سلیمان نے اپنے لشکر کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اب بات کریں گے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تو جتنے بھی کافر مشرکین تھے وہ ان کی بات پہ یقین نہ لائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتایا کہ میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو وہ سب کہتے تھے اگر آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں تو ہمیں کچھ ایسا معجزہ کر کے دکھائیں کہ ہم آپ پہ یقین کریں۔ اور ان لوگوں نے ایک چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف اشارہ کیا، اور چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوئی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔